warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad istafaina bi barakatil Mustafa. Alhamdulillahilladzi qad ikhtarna bi barakatil Mukhtar. Alhamdulillah alladzi qad ijtama'na bi barakatil Mujtaba. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadratil mukarram, saya kaula mulja'aki dan kami muliakan guru kami Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar. Semoga beliau dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah, diberi kesehatan zahir wal batin. Dan saya hormati khadimul majlis Riyadhus Salihin Al-Habib Haidar Al-Habsyi dan segenap para habaib Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, Habib Haidar Al-Haddar, Habib Ja'far bin Husain Al-Hamid, dan satrajana para kiai, Kiai Salahuddin, Al-Ustadz Bagir, dan satrajana hadirin wal hadirat, wabil khusus saya kalau mulja'aki Umi Wiwi, aku moga ibri sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah. Kalau mancang bodeka dinto ki uru tepan ngakan kacang pas soro oger tadi ki cepat sekolah ini. Atas nama sajejenah kinki dat gula tepan ngakan kacang ki soro pidato. Atas nama khadimul majlis kaula nyampeaki rasa terima kasih sebesar-besarnya, wabil khusus deka saja pengurus Pantai Cemara, wabil khusus Pak Kampung Ustadz Bagir pun saja nah hadirin wal hadirat, walaupun ini tepak perpekan luar biasa menyempatkan diri hadir. Moga-moga satu jenazah hadir oleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Niataki hadir eka dinto amul ja'aki pertama, amul ja'aki Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Senomor dua, niataki atobat. Karena perkumpulan engak kenikah tidak mungkin tidak dilihat oleh Allah. Pasti etekku, pasti lihat sarang Allah. Kalaban pandangan-pandangan rahmat, jaga atena, jaga prasanggana, semapan, sebagus, maklenga oleh pandangan mapan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wabil khusus dekat ibu siapa tak meloloh lestari kenika Habib Abdullah munacerama deki terjemah aki sarang Habib Haidar perengaki cu apun tamu dulu. Menunggu ibu nika penyakit kedua muntak bentak kenyem. Mun bapak minta tolong cak rokok, no smoking. Kada lagi siap celok bib ngakan kacang. Mun celok perengaki. Bila teman maca dalam salah satu kalam Syekh Abu Bakar bin Salim mantang kalama idal majlis, barang siapa saat omong meloloh waktu majlis dikiyatab bi Allah akhir umurnya tidak akan mampu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi jak bentah meloloh ki mon tedung ada benduna, mon ngedeh ada parana, tapi mon abenta meloloh tak perengaki tekala sampai tak ngerti perengaki deki suatu saat pasti berdetang boleh sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup segak dintoh dari kaula mewakili Habib Haidar matur sakalangkong dekat sajeunah, muga-muga barokah sajeunah. Juga dekat sound system matur sakalangkong apa nyaman Obama Romai tak kira ndak Romai datang dena aja. Iya, Wali Al-Damduti loh. Sekelakong juga tukang syuting lora sapro nyaman loh. Zaim bulan saja nak cek ngitek bentok
Jadi matur sakalangkong sesobung betesah. Cukup segak itu sambutan dari kaulah. Selalu pertanyaan sepora. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الشهر المبارك، في يوم ميلاد الحبيب المحمود الذي جعله الله أشرف مولود برز لهذا الوجود، سيدنا ومولانا محمد الحامد المحمود. فكما اجتمعنا على محبته فنسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau memulai dengan ucapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar yang ada di hadapan kita di pagi hari ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan hadirnya pemimpin yang menyebabkan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala diadakan di muka bumi ini. Bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan kelak ketika di alam akhirat dan kita mendapatkan bagian minum daripada tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari telaga Kautsar, yang mana orang yang dapat meminum air telaga Kautsar tersebut maka tidak akan pernah merasakan dahaga selama-lamanya. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم معجز في شأنه كله، معجز في ميلاده، فإنه في يوم ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم حصلت كثير من خوارق العادات. خمدت نار فارس، الفارس لهم 1000 سنة يعبدون النار، من طفأت نارهم 1000 عام. في يوم ميلاد النبي محمد انطفأت نار فارس، وأصبحت الصنام التي تعبد من دون الله منكسة على وجوهها، ورميت الشياطين بالشهب المحرقات، كانوا ينترصون السمع ويسترقون السمع من السماء. فبعد ميلاد النبي محمد من أراد أن يسترق السمع رمي بشهاب قبس حتى يحترق. هذا كله احتفال بأول ليلة من ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وليلة ميلاد النبي محمد صرخ الشيطان صرخة حتى كاد أن يموت. Beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah mukjizat di dalam segala macam keadaan. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad adalah sebuah mukjizat. Walaupun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk sebuah mukjizat kebesaran Allah yang Allah tunjukkan berkat adanya Nabi Muhammad. Diceritakan oleh beliau bahwasanya api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang telah dikobarkan selama 1000 tahun, tidak ada satupun yang dapat memadamkan api tersebut di malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
api yang telah hidup selama 1000 tahun seketika Allah matikan dan tidak ada satupun yang mampu untuk menghidupkannya kembali. Kemudian patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah, yang berada di kelilingnya, Allah jadikan patung-patung tersebut tersungkur, hancur dan roboh satu persatu karena menghormat akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya di situ, bahkan syaitan Allah lempar dengan panah-panah api dari langit sehingga mereka lari, mereka menghindar ketika mereka terkena daripada panah tersebut. Syaitan pun terbakar. Dengan ini Allah menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan segala macam kemuliaan yang beliau katakan tadi merupakan segala macam mukjizat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فساعة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ساعة يستجاب فيها الدعاء. من العلماء من قال أن ميلاده كان بالليل، ومنهم من قال قبل الفجر، ومنهم من قال في النهار. فاستشكل العلماء هذا الأمر، فذهبوا إلى سيدي عبد العزيز الدباغ الحسني فقال له، لأنه كثير الرؤية للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم: أسأل لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلما رآه قال له، سأله: في أي ساعة ولدت يا رسول الله؟ فقال له: في الثلث الأخير الليل في ليلة 12 من ربيع الأول. فهذه الساعة هي ساعة يستجاب فيها الدعاء، فصارت ساعة أبدا يستجاب فيها الدعاء. من ميلاد النبي ببركته تشرفت بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أخبر النبي محمد إن الله سبحانه وتعالى ينادي مناديه في الثلث الأخير من الليل في كل ليلة. لماذا خص الثلث الأخير؟ لأنه وقت ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ينادي منادي الحق: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأعطيه ما طلب؟ في كل ليلة ينادي منادي الرحمن. فهنيئا لمن وفقه الله لعبادة في تلك الساعة بطاعة مرضية لله، في ساعة لا ترد فيها دعوة لله سبحانه وتعالى. فالله يوفقنا وإياكم لطاعته، ويجعلنا وإياكم ممن لزم سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau menyampaikan bahwasanya di saat-saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Allah menjadikan waktu tersebut adalah waktu mustajab untuk berdoa. Yang mana di dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah dilahirkan di waktu malam hari. Ada riwayat lain mengatakan Rasulullah dilahirkan di waktu siang hari. Ada pula riwayat yang dikatakan bahwasanya Rasulullah lahir sebelum waktu sholat subuh tiba. Kemudian ada seseorang yang bertanya-tanya kapan sebenarnya Rasulullah ini dilahirkan. Kemudian ada seorang bertanya kepada Imam Dabbagh Al-Hasani, bertanya-tanya tentang kapan Rasulullah ini tepatnya dilahirkan ke dunia. Kemudian karena seringnya beliau bermimpi Rasulullah, sekut mempeh kanjeng Nabi, sekut tapangki sareng kuste kanjeng Nabi, akhirah Ad-Dabbagh Al-Hasani kelek kak dintoh situng ketika amempe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabu ka dalam mempenah, kemudian atanya langsung dek ka kuste kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ajunan kak dintoh ebileh elai raki.
Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajawab, beliau adabu engko elairaki sulusul akhir minal lail, sepertelok akhir dari malam, artinya sepertiga akhir malam sebelum subuh atau sekitar setengah dua sampai waktu subuh. Antara jam itu Rasulullah dilahirkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada waktu tersebut, Allah Ta'ala jadikan waktu sepertiga akhir malam tersebut menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Tidak hanya di waktu dilahirkannya Nabi, tapi Allah jadikan setiap malam, setiap hari Allah jadikan waktu tersebut waktu mustajab, waktu yang gampang diterima doa-doa kita ketika meminta kepada Allah. Sehingga dikatakan tadi oleh beliau, disampaikan bahwasanya Allah Ta'ala setiap malam ini memanggil, Allah Ta'ala setiap malam ini memanggil kepada hambanya, hal min mustaghfirin, hal min taibin, hal min talibin. Allah Ta'ala manggil setiap malam, wahai hambaku, apakah ada di antara kalian yang meminta ampun kepadaku? Niscaya aku akan mengampuni kepada kalian, kata Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada hambanya dan memanggil, menyerukan setiap malam, wahai hambaku, adakah di antara kalian yang ingin bertaubat? Maka akan aku terima taubatnya. Kemudian Allah terus memanggil, wahai hambaku, apakah ada di antara kalian yang meminta sesuatu kepadaku? Niscaya aku akan mengabulkannya. Makanya beliau menyampaikan tadi bahwasanya beruntung bagi orang yang bisa bangun setiap malamnya bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa-doa kita dikabulkan, ibadah kita mudah diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di ajaran Rasulullah, selalu melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, mengerjakan daripada ibadah-ibadah seperti yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. كان هناك متزوج على امرأة صالحة، وكانت لا تترك قيام الثلث الأخير من الليل كل الليلة، لكن تحب الخير لزوجها. إذا قامت من الليل أيقظت زوجها. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إذا استيقظ الزوج في هذه الساعة لقيام الليل فليوقظ زوجته، فإن لم تقم نضحها بالماء أي رشها بالماء. وإذا قامت الزوجة في تلك الساعة ساعة الإجابة فقامت من توقظ زوجها، تحب الخير لنفسها ولزوجها، فإن لم يستيقظ نضحته بالماء على وجهه. فقال إذا فعلها هو ذاك أو فعلت هي ذاك غفر الله لهما، وإذا دعوا استجاب الله دعاهما. امرأة على هذا النحو، امرأة صالحة قامت من الليل فنادت زوجها، قم اشهد نصيبك من هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ساعة ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فانتظر إليها وقال اتركيني أنام. فقامت المرأة وتوضأت وأصبغت الوضوء وقامت في محرابها تصلي لله وتدعو الله سبحانه وتعالى. والزوج ذهب إلى النوم ثم استيقظ ولم يجد زوجته بجانبه، فتعجب كم لها من قامت ولا عادت إلى الفراش. فقام يتحسس عليها. التحسس يكون من المحب، يتحسس على أبنائه، أين ذهبوا، من أين جاءوا، خرجوا إلى أين. هذا محب لأولاده. ماذا يشربون، من يجالسون، هذا محب لأولاده.
أما التجسس يكون من العدو ليترقب لك زلة فيؤذيك بها، فقام يتحسس على زوجها فوجدها ارتفعت من سجودها وجلست وسلمت من صلاتها، ثم رفعت يديها إلى السماء تقول: يا رب بحبك لي إلا ما غفرت لي. فتعجب الزوج: يا هذه ما هكذا يكون الدعاء، وما أدراك أن الله يحبك؟ فقالت له: لو لم يحبني ربي لما وفقني لطاعة في هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، وحرمك منها وجعلك نائم لم تدرك ساعة الإجابة. فكانت تلك الزوجة مدرسة لزوجها، فمن بعد تلك الليلة ما ترك زوجها قيام الليل قط، ببركة زوجة صالحة أصلحت زوجها فصارا يتعاونان على قيام الليل. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya dikisahkan ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita yang salihah, yang mana wanita tersebut, Bapak Ibu sekalian, wanita tadi tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Artinya setiap malam dia selalu bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah kepada Allah. Dia terus berusaha untuk membangunkan suaminya. Suaminya diajak bangun untuk salat. Ia cegah kangku ibadah dak Gusti Allah. Mon selake tak cegah kalau suaminya ndak bangun. Kemudian sama yang perempuan tadi, sama istrinya, dipercikan air ke wajahnya. Terus seperti itu. Tapi si laki-laki ini ndak dapat kenikmatan seperti yang dirasakan oleh wanitanya, sehingga laki-laki tadi itu ketika diajak untuk bangun oleh istrinya beribadah kepada Allah, dia mengatakan, sudah tinggalkan aku mau tidur, jangan ganggu. Sedangkan beliau menyampaikan tadi bahwasanya ketika ada seorang pasangan suami istri yang mana ketika mereka bangun dua-duanya beribadah kepada Allah, Allah kabulkan segala hajatnya. Dan ketika mereka berdua berdoa, Allah terima doa-doanya dan Allah kabulkan apa yang telah menjadi permintaannya. Kemudian si perempuan tadi itu meninggalkan suaminya dan terus melaksanakan ibadah, sholat kepada Allah, terus ibadah. Pada akhirnya suami ini merasakan, kok lama, mana istri saya ini? Dilihat istrinya masih ada dalam tempat sholatnya, masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyampaikan, orang-orang tua yang baik, orang tua yang memperhatikan dan berfirasat kepada anak-anaknya untuk mengajak kebaikan. Kalau tidak ada dicari, kalau tidak belajar, diajarkan ilmu kepadanya, dididik dengan pendidikan agama. Ini adalah tanda orang tua yang baik untuk anak-anaknya. Kemudian suami tadi mendatangi tempat sholat istrinya. Ketika itu si istri baru selesai mengangkat kepalanya dari sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian istri tadi menyelesaikan sholatnya. Kemudian istri tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, bihubbika illa ma ghafartali. Ya Allah, dengan cintaku kepadamu tidak ada jawaban lain kecuali Engkau mengampuni segala dosa-dosaku. Langsung iancam Gusti Allah kak dinto pak, langsung etodong Gusti Allah kak dinto ibu. Orang bini kelak neka ngocak, ya Allah, karena cinta na abdina ke ajunan, tak ada boleh jawaban kecuali ajunan kau tujuh porah ke abdina. Kikirin benselake, sampian neka mak doa senika. Kenapa kamu berdoa sedemikian? Apakah kamu yakin Allah akan mengampuni? Apakah kamu yakin Allah itu akan menerima doa-doamu? Kemudian wanita tadi menjawab, bagaimana aku tidak yakin? Dengan Allah memberikan aku kesempatan beribadah di sepertiga akhir malam,
menandakan Allah cinta kepadaku sehingga aku diberikan kemuliaan oleh Allah waktu mustajab. Allah jadikan aku di antara hamba-hambanya yang menyembah dan beribadah kepadanya. Sedangkan engkau orang yang tidak dipilih oleh Allah, sehingga engkau lebih memilih untuk tidur, lebih memilih untuk meninggalkan tempat beribadah, lebih memilih untuk tidak bersujud dan bermunajat kepada Allah. Dengan nasihat wanita yang baik, dengan wanita solehah tadi memberikan nasihat kepada suaminya, setelah itu suaminya merubah keburukan-keburukan sebelumnya yang tidak pernah bangun malam. Akhirnya mereka berdua istiqomah, akhirnya mereka berdua beribadah bersama, akhirnya mereka berdua bermunajat bersama setiap malam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فسيد الأخيار هو الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أوصانا بصحبة الأخيار والجلوس مع الأخيار، فمن جالس الأخيار كتب من الأخيار وإن كان من الأشرار، ومن جالس الأشرار كتب من الأشرار وإن كان من الأخيار، كما قال مولانا فخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم قدس الله روحه وأعاد علينا من أسراره وأنواره وبركاته في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. من جالس الأخيار حظي بالمعارف والأسرار، ومن جالس الأسرار لحقه العار والنار، العار في الدنيا والنار في يوم القيامة، لأن المجالسة تغير الطباع، ومن ساير خبيثا ضاع، ومن زاير أخيار زاد خيره، من زاد أهل العقل زاد عقله، ومن زاير أهل العلم زاد علمه، ومن جالس أهل الجهل والضلال زاد جهله وضلاله. Beliau menyampaikan, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya pemimpin yang telah dipilih oleh Allah di antara sekian banyak pemimpin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau menyampaikan pesan untuk kita yang disabdakan bahwasanya Nabi Muhammad pernah menyampaikan, barang siapa yang duduk dengan orang-orang pilihan Allah, maka dia akan ditulis oleh Allah termasuk dari golongan orang-orang pilihan Allah. Jadi bila ben ambiang gak dinta mon tojuk ben ulama, tojuk ben kiai, tojuk ben para habaib, ben para guru dalam kebagusan kak dinto ananda aki kulah ben panjenengan orang-orang seepele ben Gusti Allah, senajan abak kak dinto ahli maksiat, senajan abak kak dinto ahli dosa, ben paserana orang setoju kalaben orang-orang se ahli dosa, orang-orang secuba pelakona, secuba tenggana, senajan dari golongan para habaib, para kiai, golongan ulama, montojuan ben orang-orang sejauh dari Gusti Allah, tak masemak deka Allah, tak cek ngacek ke angkui semak deka pangeran, maka bekal etoles kelompok dari orang-orang serosak gelek para rabu. Kemudian disampaikan oleh beliau bahwasanya Sayyidina Imam Syekh Abi Bakar bin Salim Fakhrul Wujud, beliau menyampaikan, man jalasal akhyar hudhiya bil ma'arif wal anwar. Siapa na orang setojuk ben orang-orang pelek na Gusti Allah, maka bekal oleh bagian kemakrifatan dekat Gusti Allah, bekal oleh bagian nur hidayah, nur istiqamah dalam ibadah dekat Gusti Allah. Ben pasirana orang setuju kalaban orang-orang si ahli maksiat lahiqahul ar wan nar, maka orang kak dintoh bekal nga oleh kehinaan nang etunya, ben bekal oleh seksa paki dalam apa neraka Allah Subhanahu wa taala. Melan dari kak dintoh Bapak Ibu sekalian, maka dari itu dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang baik, maka kita akan menjadi baik.
Dekatkanlah diri kita dengan orang-orang yang soleh, maka kita juga akan mendapatkan kesolehan. Dekatkan diri kita dengan orang-orang yang berilmu, maka kita juga akan mendapatkan ilmu. Dekatkan diri kita dengan orang-orang ahli barokah, maka kita juga akan mendapatkan keberkahan. Namun jika kita dekat dengan orang-orang ahli maksiat, kita dekat dengan orang-orang ahli dosa, maka kita setidaknya akan kebagian daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. والطاعات سبب في كل خير والمخالفات سبب لكل بلاء كما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرتفع إلا بتوبة فالتائبون الراجعون إلى الله هم سبب في نزول الرحمة على الوطن والذين في غيهم في لعبهم وفي بعدهم عن الله هم الذين يتسببون في البلاء النازل على الوطن فهؤلاء هم أعداء الوطن وإن نادوا في الشوارع بأعلى أصواتهم يا للوطن يا للوطن لأن محبة الوطن في نشر الفضائل وإبعاد الرذائل وأما إذا نشرت الرذائل من أناس ولم تزكى الفضائل وهجرت الفضائل فأولئك الذين ينشرون الرذائل هم أعداء الوطن وإن نادوا بأعلى أصواتهم ونصبوا البنديرة على أعلى بيوتهم وقالوا يا للوطن يا للوطن. Beliau menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwasanya ketaatan adalah sebab daripada setiap kebaikan. Taat nikah sebab setajah kebagusan. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya kemaksiatan itu adalah sebab dari segala macam kerusakan. Jadi kalau mau tahu orang-orang yang baik, sampean lihat itu orang taat atau bukan. Kalau sampai mau tahu itu orang-orang yang ahli dosa, berarti itu adalah orang-orang yang telah Allah takdirkan dalam kerusakan hingga dia bertaubat. Al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Ma nazala bala illa bidzam." Maka tidak akan Allah turunkan itu bala kecuali disebabkan oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Wa ma nazala rahmah, dan tidak akan pernah turun yang namanya rahmat illa bitaubah, kecuali kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan, sekalipun di kehidupan kita bala dan musibah tidak lain itu adalah merupakan perbuatan-perbuatan dosa kita kepada Allah, Allah balas dengan bala dan musibah. Allah berikan ujian baik itu di tempat tinggal kita maupun di negara kita. Walaupun kata beliau tadi, dia meneriakkan yahlal watan, tapi dia ahli maksiat, maka dia adalah orang yang membuat kerusakan di dalam watan itu sendiri. Di dalam tempat lahirnya dia akan membuat sebuah kerusakan dan kerugian untuk segala aspek daripada kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kata beliau, jika kita ingin menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, ingin orang yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah dan dijauhkan dari bala dan musibah, maka perbanyaklah taat dan berhenti daripada kemaksiatan kepada Allah. Sayyidina Ibrahim bin Adham qaddasallahu ruhahu fi ba'd siyahatihi marra fi tariqin ووجد رجل قد أصابه الشلل سترك وذهب بصره ومبتلى بجراحات ولا يستطيع الحركة وهو يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري. فقرب سيدنا إبراهيم بن أدهم يقول له يا هذا أي شيء ما ابتليت به؟ كل الأمراض ابتليت بها، لأن من قال هذا الدعاء لم يصب بأي داء
إذا رأيت مبتلى وقلت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. إذا رأيت مريضا قلت ذلك سرا في باطنك، أو رأيت متجاهرا بالمعصية قلت ذلك جهرا حتى يرتدع. لن تبتلى بما ابتلي به من مرض في بدنه أو مرض في دينه. فلما سمع ذلك الرجل المصاب بالشلل فقالوا ويحك يا إبراهيم. قال أو تعرف اسمي أيضا؟ قال من عرف الله عرف كل شيء. فعرف سيدنا إبراهيم أنه له حال مع الله. قال ألم يجعل لي لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا؟ فأي نعمة أعظم من هذه النعمة؟ فلهذا يدعو الإنسان في دعائه اللهم ما قضيت علي من أمر فاحفظ علي فيه العقل والدين. Beliau menyampaikan, diceritakan bahwasanya Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika berjalan di sebuah lorong, beliau menjumpai seorang laki-laki yang dalam keadaan stroke. Dia tidak bisa jalan, dia juga buta penglihatannya. Kemudian orang tadi mengatakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepadaku dari apa-apa yang menimpa terhadap orang tersebut. Kemudian doa seperti ini Bapak Ibu sekalian dianjurkan ketika kita melihat ada orang terkena musibah. Doa yang kita baca tadi, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu bih, itu dianjurkan. Sampean melihat orang kecelakaan, sampean melihat orang sakit, sampean melihat orang kena musibah, doa tersebut dibaca agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang telah menimpa kepada orang lain tersebut. Kemudian ketika orang yang buta tadi, orang yang stroke tadi menegur kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika dipanggil namanya waihaka ya Ibrahim, kaget dia. Lah ini orang kok tahu sama saya? Kok sampean tahu sama saya, Pak? Kemudian orang tadi mengatakan kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham, man arafa Allah arafa kulla syai. Orang yang sudah kenal dengan Allah, maka akan Allah beritahu segala sesuatu yang Allah ciptakan di muka bumi, yang Allah ciptakan di dunia. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat orang yang bermaksiat kepada Allah, orang yang sedang berbuat dosa, baca doa tadi sampai membuat orang itu kalau bisa berhenti daripada perbuatan dosanya. Kenapa harus kita membaca? Apa manfaatnya kita membaca? Agar kita tidak tertimpa daripada musibah, kemaksiatan ataupun ujian dari Allah seperti yang menimpa mereka, baik di dalam urusan diri kita maupun di dalam urusan agama kita. الإنسان إذا خاف من شيء التجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتوسل بحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أن يدفع عنه ذلك الأمر، فإنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الواسط لنا في كل خير والواسط لنا في انتفاع كل شر وبوس وضير. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا أحزنه أمر ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يفزع إلى الصلاة، يتوضأ ويسبغ الوضوء ويصلي لله. هكذا علمنا النبي محمد. إذا جاءنا حزن ماذا نفعل؟ نتوضأ ونسبغ الوضوء ثم بعد ذلك نصلي، نلتجئ إلى الله، يا رب يا رب يا رب.
فإن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبدي به، ما دمت أنك ظننت أن الله سيخلصك من هذا البلاء، فالله سبحانه وتعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فحسن ظنك بالمولى. وقد قال سيدنا جعفر الصادق عجبت لمن خاف كيف يغفل عن قوله سبحانه وتعالى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما حد يقدر يسوقه. ومن أوراد ساداتنا على بعلوي 70 مرة من هذا الذكر صباحا و70 مرة مساء. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سيدنا إبراهيم عندما وضع في المنجنيق ليرمى به في النار جاءه الملك جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك لا. وقال إلى مولاه؟ قال علمه بحالي أغناني عن سؤالي. فماذا كان يردل عندما كان يرمى في الهواء إلى النار؟ ينادي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. ففي الحال قال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يصبه أذى ولم يصبه بلاء ببركة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فلا تخافن، يقول المولى سبحانه وتعالى لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفد أبدا. ولا تخشى ضيق العيش، لا تخشى ضيق العيش ما دام فإن خزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. فما دمت عندك حسن الظن بالله، إذا توضأت وقمت صليت وأحسنت الوضوء وقمت صليت لله سبحانه وتعالى تقول يا رب يا أني أقمت الأسباب وأنت مسبب الأسباب، فسخر لي الأسباب من حيث لا تحتسب، وارزقني من خزائن فضلك من حيث لا أحتسب. فإن الأمور تأتي إليك من غير لا تحتسب، يأتيك رزق من حيث لا تحتسب، لكن أنت تتسبب في هذه الأسباب. أسباب الرزق كثيرة، ما هو تصلي الصبح وتنام أنت قطعت رزقك. صلي الصبح وجلس اذكر الله حتى تطلع الشمس وصلي ركعتين لله تعطى حجة وعمرة تامتين. فإن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن أرزاق العباد تقسم في مثل هذا الوقت، أي فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. هذه أسباب، إذا أردت الأسباب فتسبب، ومسبب الأسباب الله هو الرزاق، فما عليك إلا أن تتعرض لبركة الزمان وبركة المكان وبركة الذوات، تجالس الذوات الطاهرة الذوات الخيرة الذوات التي يحبها الله، فإن الخير بيسر إليك، لأن النظر إليهم عبادة وخدمتهم سعادة، كما قال الإمام الأبوصيري ما سخر الله أناسا إذا سخر الله أناسا لسعيد لا شك أنهم سعداء. Beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan segala sesuatu kepada hambanya, ketika Allah mengabulkan permintaan-permintaan daripada hambanya, beliau menyampaikan kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dalam keadaan sedih, kalau kita dalam keadaan ujian dari Allah bertubi-tubi dalam kehidupan kita, beliau menyampaikan ayo kembali kepada Allah, ayo kembali kepada Allah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada kita, apabila dalam keadaan bersedih, apabila dalam keadaan terdapat musibah dalam dirinya maupun keluarganya,
meminta, memohon kepada Allah. Jangan lupa untuk bertawassul kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang berwasilah kepada Nabi akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, berkah daripada Nabi. Jadi kita berwasilah kepada utusan Allah, kepada kekasih Allah, maka segala sesuatu kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan bahwasanya apabila Nabi dalam keadaan bersedih, beliau mengambil wudu, menyempurnakan wudunya, kemudian beliau mendatangi tempat sholatnya dan melaksanakan ibadah, kemudian berdoa kepada Allah. Seperti inilah yang diajarkan oleh Nabi untuk kita kerjakan. Kalau kita dalam keadaan sedih, kalau kita dalam keadaan bingung, maka ambil wudu, sempurnakan wudunya, datangi tempat sholatnya. Setelah itu mintalah kepada Allah dengan berbagai macam permintaan yang akan sampean sampaikan kepada Allah, yang sampean harapkan Allah memberi. Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi falyadhunnu bima sya. Aku tergantung prasangka dari hambaku, maka berprasangkalah sesuka hatimu. Artinya kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka segala kebaikan akan Allah turunkan kepada kita. Amin. Tapi kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka segala keburukan akan Allah berikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berprasangkalah baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ja'far mengatakan, aku terheran kepada orang-orang yang mengaku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali sampai dia mengucapkan di dalam setiap harinya kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini bacaan yang begitu luar biasa daripada manfaatnya. Ketika kita memperbanyak bacaan ini, ma'asyiral hadirin, kita mengacu kepada sebuah kisah yang mana ketika Abuna Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika dilemparkan ke dalam tumpukan api, akan dibakar tubuhnya di dalam tumpukan kayu tadi, beliau selalu mengucapkan kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Malaikat kemudian turun, malaikat Jibril, menanyakan kepada Nabi Ibrahim, apa yang kau butuhkan wahai Nabi Allah? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Aku tidak butuh kamu, tapi aku butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk amalan yang diamalkan oleh para habaib. Dalam satu hari satu malam itu membacanya 70 kali dari kalimat hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian Allah menyampaikan, la takhaf min dhi sultan, jangan kamu takut kepada raja ini, maka sesungguhnya kerajaanku kalau masih ada, tidak ada kerajaan yang lebih menguasai daripada kekuasaanku. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, dan jangan pernah takut akan sempitnya kehidupan kita, karena selama simpanan Allah masih banyak, simpanan Allah tidak akan pernah ada habisnya, maka kita jangan pernah takut akan kesempitan rezeki dalam kehidupan kita. Memintalah kepada Allah, perbanyak memohon kepada Allah, perbanyak meminta, perbanyak bertawajjuh menghadap kepada Allah. Setiap kita sholat, selepas sholat jangan lupa untuk berdoa, meminta apa yang menjadi hajatnya. Allah akan mengabulkan setiap permintaan hambanya.
جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة قال علمني شيء فعلمه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فذهب ثم رجع قال هذه لله فما هي لي؟ ايش ما لي دعوة، أنا أبغى الدعوة لي. فقال له يا هذا إذا قلت سبحان الله أي أنزهك يا رب عما لا يليق بك، فقال المولى صدقت. فإذا قلت الحمد لله يا رب أحمدك على نعمك التي لا تحصى، يقول المولى عبدي صدقت. فقلت لا إله إلا الله أعبدك لا أعبد غيرك فإنه لا يستحق أحد العبادة سواك، يقول المولى عبدي صدقت. فإذا قلت الله أكبر أي لا كبير غيرك سبحانه وتعالى، يقول عبدي صدقت. وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تحول عن المعصية ولا قدرة على الطاعة إلا بالله العلي العظيم، يقول المولى صدقت. فإذا قلت بعد ذلك اللهم اغفر لي، يقول المولى فعلت. اللهم ارحمني، يقول المولى فعلت. اللهم ارزقني، يقول المولى فعلت. هذا كله ببركة العمل الصالح. وأعظم وسيلة لاستجابة الدعوات هي الصلاة والسلام على خير البريات. فاجعل الصلاة على النبي محمد في أول دعائك في وسطه وفي آخره، فإن كل دعاء لا يصلى فيه على الحبيب المصطفى محمد محجوب عن الإجابة حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصلاة على النبي محمد سر من أسرار الله في كشف البليات دينية ودنيوية في الدنيا وفي الآخرة. في الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بركة الذرية وبركة المال وبركة الأولاد. فاسأل من الله سبحانه وتعالى ببركة حبيبك محمد أن ييسر لك كل خير ويبعد عنك كل شر وبوس وضير. فإن في الصلاة على النبي محمد سر كبير وأجر وفير. فإن من صلى على النبي محمد صلى الله عليه بها 10 أي رحمه الله 10 رحمات، وكتب له 10 سيئات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. هكذا أخبرنا الحبيب محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. فالله يوفقنا وإياكم بالإكثار من الصلاة عليه. فإن السلف الصالح كانوا يحتفلون بشهر ربيع الأول بماذا؟ بأن يضاعفوا أورادهم في شهر ميلاد النبي محمد زيادة على بقية الشهور حتى يكرمهم الله برؤية بدر البدور، ذلك النور العظيم نور النبي محمد. فالله يكرمنا وإياكم برؤيته في الدنيا قبل الآخرة وهو راض عنا من غير ابتلاء ولا امتحان، بمحض الجود والامتنان بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صفوة الأكوان. Beliau menyampaikan bahwasanya ketika kita dalam keadaan terhimpit oleh rezeki dan penyebab-penyebabnya itu kita harus tahu apa yang membuat rezeki kita itu lancar, apa yang membuat usaha kita itu bisa sukses, apa yang membuat uang kita itu tidak ada habisnya. Beliau menjelaskan bahwasanya salat subuh kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga waktu terbitnya matahari, dia tidak meninggalkannya dengan tidur. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan kama umrah tamatain, seakan-akan dia telah melaksanakan 2 kali umrah secara sempurna, umrah dan haji secara sempurna. Kalau orang subuh sholat kemudian berzikir sampai terbitnya matahari, dia tidak tidur, dia tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala haji dan umrah yang sempurna dua-duanya. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, rezeki itu Allah bagi di waktu antara terbitnya fajar shadiq dan terbitnya matahari.
antara terbitnya fajar dan matahari. Di situ Allah membagi rezeki untuk kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian, diriwayatkan beliau menyampaikan tadi bahwasanya dalam sebuah riwayat dikatakan ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengajarkan sebuah bacaan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di setiap kalimat ini, di dalam subhanallah, maha suci Allah, Allah membenarkan ucapan kita Pak. Allah membenarkan ucapan kita Ibu, sehingga Allah juga membuat kita semakin suci dalam beribadah kepadanya, semakin semangat dalam taat kepadanya. Dan ketika kita mengucapkan walhamdulillah, Allah Ta'ala juga menjawab apa yang kita ucapkan. Kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah. Allah juga memberikan pujian kepada hamba-hamba yang taat kepadanya. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Dan Allah juga menjawab dari setiap ucapan kita. Zikir ini dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dikatakan bahwasanya ketika seseorang mengucapkan wala ilaha illallah dan Allah membenarkan, sadaqta ya abdi, benar apa yang kau katakan, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah selain aku. Kemudian wallahu akbar, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu akbar, Allah Ta'ala juga menjawab terhadap ucapan kita bahwasanya tidak ada yang lebih besar kekuasaannya dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dan ketika kalimat ini secara sempurna kita bacakan, maka tidak akan Allah rubah kehidupan kita untuk menjadi ahli maksiat, untuk menjadi orang yang lemah. Ketika kita berserah diri kepada Allah dengan kalimat tadi, maka Allah jauhkan dari kemaksiatan kepada diri kita. Allah berikan kekuatan kita untuk beribadah kepadanya dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengucapkan Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, Allah menjawab fa'altu, aku telah mengampunimu. Ketika seorang hamba mengatakan kepada Allah memohon warhamni, Allah menjawab aku telah merahmatimu. Warzuqni, aku telah mengerjakan itu, kata Allah. Minta rezeki Allah kasih Bapak Ibu sekalian. Sehingga diriwayatkan ketika kita berdoa jangan lupa untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan kullu du'ain la yusalli 'alan nabi mahjubun. Setiap doa yang kita panjatkan tidak ada solawat kepada Nabi Muhammad, maka akan terhijab daripada terkabulnya doa-doa kita. Jadi jangan lupa ketika berdoa itu ucapkan solawat kepada Nabi. Solawat ini ibaratkan kunci untuk terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah rahasia di antara besarnya rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahasia-rahasia tersebut akan berdampak keberkahan keluarganya, keberkahan hartanya, keberkahan anak-anak keturunannya. Dengan keberkahan salawat tadi, maka akan semakin mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan akan mendekat kepadamu dan segala keburukan akan menjauh darimu. Salawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah tulis 10 kebaikan. Allah lipat gandakan 10 daripada amal kebaikan kita. Dan Allah juga menghapuskan daripada 10 kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan dengan keberkahan kita memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah يبارك لكم في هذا المجلس إن شاء الله. آمين. ويبارك من كان سببا في هذا الاجتماع.
يكونوا في عونهم إن شاء الله، ويعطيهم مطلوبهم في الدارين، آمين. دار الدنيا ودار الآخرة. آمين. ولا ننصرف من هذه المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة، ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا ماثوما يا رب العالمين. ويجعل في هذا الشهر، شهر ربيع الأول، ربيع الأنوار، أن الله ينور البصر والأبصار، ويحفظنا وإياكم من جميع الأشرار، ويغفر لنا ولكم الذنوب الغزار، ويعطينا لكم ما سألنا وما طلبنا من خيرات حسان دينية ودنيوية، حسية منها ومعنوية، ويغيثنا برحمة سابقة هنية فيها الخير والبركة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي أمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Beliau menutup doa pada pertemuan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari majelis ini, dan Allah selalu senantiasa menuntun kita untuk mendekatkan diri kepadanya, dan kita aminkan apa yang telah beliau doakan. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. الله يتقبل يا رحمن يا حي يا قيوم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين والحاضرين ومن حاضر شبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بعمل سواك، ووفقنا للاكتفاء والاقتداء بحبيبك مصطفاك سيدنا ولانا محمد، وحينا وايام حياة طيبة، اجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي امي واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك يا القديم. حنان يا منان. يا حنان يا يا منان. رحيم يا رحمن. يا رحيم يا يا رحمن. غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير صلى الراحمين. الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. لنا وارحمنا ورحمتك يا روح الرحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.